اسلامی ممالک میں خواتین کو تعلیم کے حصول میں کیا چیلنجز ہیں؟ لڑکیوں کی تعلیم کی راہ میں حائل رکاوٹیں دور کرنے کے لیے اسلامی دنیا کا ایک سوچ پر متفق ہونا کتنا ضروری ہے، جانیں گے آج کے شو میں۔ وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیو میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 اور میں ہوں فائزہ بخاری۔ اسلام آباد میں وزارت تعلیم اور مسلم ورلڈ لیگ کی لڑکیوں کی تعلیم سے متعلق کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے امن کا نوبیل ایوارڈ حاصل کرنے والی ملالہ یوسفزئی نے کہا کہ طالبان عورتوں کو انسان نہیں سمجھتے، اور یہ کہ مسلمان رہنما افغان طالبان کی جانب سے خواتین کو تعلیم اور روزگار سمیت دیگر بنیادی حقوق سے محروم کرنے کے اقدامات کے کسی جواز کو تسلیم نہ کریں۔ پاکستان ویژن 2025 میں اس سال کے لیے تعلیم سے متعلق کچھ گولز رکھے گئے ہیں، جیسے ملک بھر میں شرح خواندگی کو 90% اور پرائمری تعلیم مکمل کرنے کی شرح 100% کرنا، پرائمری اور سیکنڈری تعلیم میں لڑکوں اور لڑکیوں کے درمیان فرق کو ختم کرنا، اعلیٰ تعلیم کی شرح کو 7 سے 12% کرنا اور پی ایچ ڈیز کی تعداد کو 7,000 سے بڑھا کر 15,000 کرنا۔ پاکستان کے لیے اس طرح کی کانفرنس کا انعقاد کرنے کی کیا اہمیت ہے، جبکہ ملک میں تقریباً 3 کروڑ بچے اسکولوں سے باہر ہیں؟ خاص طور سے یہاں لڑکیوں کی تعلیم کی راہ میں کیا بڑی رکاوٹیں ہیں؟ آج کے شو میں ہم یہی جاننے کی کوشش کریں گے۔ اس 2 روزہ کانفرنس پر بات کرنے کے لیے اسلام آباد سے ہمارے نمائندے علی فرقان ہمیں جوائن کر رہے ہیں۔ افغانستان سے طالبان حکومت کے نمائندے اس کانفرنس میں شریک نہیں ہوئے، اس بارے میں شرکاء اور پاکستانی میزبانوں کا کیا رد عمل رہا؟ جی، اس حوالے سے جو ہماری بات چیت ہوئی پاکستانی حکام سے، انہوں نے اس بات کی تصدیق کی کہ افغان حکام کو اس کانفرنس میں شرکت کی باضابطہ طور پہ دعوت دی گئی تھی، لیکن ان کی جانب سے کوئی جواب جو ہے وہ موصول نہیں ہوا، اور اس چیز کا امکان موجود تھا کہ افغان حکام جو ہے، جو کہ طالبان حکام ہے، وہ اس کانفرنس میں شرکت نہیں کریں گے، کیونکہ طالبان نے پابندی لگا رکھی ہے خواتین کی تعلیم کے اوپر۔ اس حوالے سے وہ ابھی تک فیصلہ نہیں کر پائے ہیں واضح، اور یہ جو کانفرنس ہے یہ خاص طور پہ خواتین کی تعلیم کے عنوان سے منعقد تھی، اور اسی لیے ہم نے دیکھا کہ اس کانفرنس میں اگرچہ اس کے اعلامیے میں افغانستان یا کسی ملک کا نام نہیں لیا گیا، لیکن بہت سارے شرکاء نے تنقید کی طالبان کے اس اقدام کی، اور ان کے اس اقدام کو، جو خواتین کی تعلیم پہ پابندی ہے، اسے اسلام سے منافی قرار دیا۔ تمام جو اہم اسپیکر تھے انہوں نے اپنی تقاریر میں افغانستان کا ذکر جو ہے وہ خاص طور پہ کیا، جن میں ملالہ یوسفزئی اور اقوام متحدہ کی جو نمائندہ خصوصی ہیں افغانستان کے لیے، وہ قابل ذکر تھی۔ فرقان، کیا کچھ ایسے چیلنجز پر بات ہوئی اس کانفرنس میں لڑکیوں کی تعلیم کے حوالے سے جو کہ مسلم دنیا میں کامن یعنی مشترک ہیں؟ جی، یہ چونکہ بنیادی طور پہ یہ کانفرنس کا عنوان ہی یہی تھا کہ مسلم معاشروں میں خواتین کی تعلیم اور اس حوالے سے جو مشکلات ہیں اور مواقع، ان کے اوپر بات کو بہت سارے جو ہے وہ سائیڈ لائن ایونٹس تھے، بہت سارے ڈیبیٹس تھی، مختلف پینل ڈسکشن تھی، اور مرکزی جو کانفرنس ہے اس میں بھی جو ہے وہ یہ عنوان ہی جو ہے وہ زیر بحث تھا، اور مختلف علاقوں کے جو کلچر ہے اس کو جو ہے وہ ڈسکس کیا گیا، اور اسلام کی اصل جو تعریف ہے تعلیم کو لے کے، اس کی جو ہے وہ اس کو نمایاں کرنے کی کوشش کی گئی۔ علی فرقان اسلام آباد سے ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے اس 2 روزہ کانفرنس پہ، بہت شکریہ آپ کا۔ نوبیل انعام یافتہ ملالہ یوسفزئی نے کانفرنس کے دوران اپنے خطاب میں مسلمان رہنماؤں پر زور دیا کہ وہ بین الاقوامی قوانین کے تحت صنفی امتیاز کو جرم قرار دینے کی کوششوں کی حمایت کریں۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ وہ خواتین اور لڑکیوں کے ساتھ کیے جانے والے سلوک پر افغان طالبان کے خلاف آواز بلند کریں۔ صنفی امتیاز کی بنیاد پر الگ تھلگ رکھنے کے نظام کے ذریعے طالبان ان خواتین اور لڑکیوں کو مار پیٹ، حراست میں لے کر اور نقصان پہنچا کر سزا دے رہے ہیں جو ان کے غیر واضح قوانین کو توڑنے کی جرات کرتی ہیں۔ سادہ لفظوں میں طالبان خواتین کو انسان کے طور پر نہیں دیکھتے، وہ اپنے جرائم کو ثقافتی اور مذہبی جواز دے کر چھپاتے ہیں۔ افغان خواتین اور لڑکیوں کو اپنا مستقبل کا خود فیصلہ کرنے کے لیے آزاد ہونا چاہیے۔ ان کے مقصد کے حصول میں سب سے بلند بانگ چیمپئن ان کے ساتھی مسلمان آپ جیسے رہنما ہونے چاہیے۔ اسلامی دنیا میں خواتین تعلیم کے میدان میں عموماً مردوں سے پیچھے ہیں، اور اس تفریق کو ختم کرنے کے لیے اکثر مسلم ممالک کی حکومتیں کوششیں کرتی نظر آتی ہیں۔ 2 سال قبل امریکہ کی جارج ٹاؤن یونیورسٹی نے پچھلے کچھ سالوں کا ڈیٹا اکٹھا کر کے ایک رپورٹ شائع کی، جس کے مطابق
کویت، متحدہ عرب امارات، بحرین اور لیبیا میں یہ کوششیں کامیاب ہوتی نظر آ رہی ہیں اور ان ممالک میں لڑکیوں کے مقابلے میں زیادہ لڑکیاں اسکولوں میں ہیں۔ رپورٹ کی تیاری کے وقت تیونس، انڈونیشیا اور متحدہ عرب امارات میں خواتین کی خواندگی کی شرح سب سے زیادہ تھی۔ تیونس میں یہ شرح 96%، متحدہ عرب امارات میں 96% اور انڈونیشیا میں خواتین کی شرح خواندگی 92% تھی۔ متحدہ عرب امارات میں یونیورسٹی سے گریجویٹ ہونے والوں میں 70% تعداد خواتین کی تھی، جبکہ وہاں کی سرکاری یونیورسٹیز میں 56% خواتین سائنس کے مضامین کے ساتھ گریجویٹ ہو رہی تھیں۔ ایران میں سائنس کے مضامین میں ڈگری لینے والی خواتین کی تعداد 70% کے قریب تھی، جبکہ سعودی عرب میں سال 2015 تک یونیورسٹیز میں 52% تعداد خواتین کی تھی، جس میں 2020 کے اقوام متحدہ کے اعداد و شمار کے مطابق 38% سعودی خواتین نے سائنسی مضامین میں ڈگریاں حاصل کیں۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل کی خصوصی نمائندہ برائے افغانستان روزا اوتینا بیوان بھی اسلام آباد میں مسلم دنیا میں لڑکیوں کی تعلیم پر کانفرنس میں شریک تھیں۔ انہوں نے وائس آف امریکہ کے علی فرقان کے ایک سوال کے جواب میں کہا کہ عالمی برادری کو افغان طالبان پر دباؤ جاری رکھنا ہوگا تاکہ وہ خواتین کی تعلیم اور حقوق سے متعلق اپنے خیالات تبدیل کریں۔ جی ہاں، ایک سال میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، بلکہ ان کی حکومت کے 3 سال میں بھی کوئی تبدیلی نہیں آئی، لیکن ہمیں پھر بھی کوششیں جاری رکھنا ہوں گی، جیسا کہ آج ہم نے کیا ہے۔ ہم اسلامک ممالک کے تعاون کی تنظیم OIC اور مسلم ورلڈ لیگ کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں۔ یہ پہلی بار ہے کہ مسلم ورلڈ لیگ اس میں شامل ہوئی ہے اور ایسی گراں قدر کانفرنس کا اہتمام کیا ہے۔ گزشتہ برس OIC نے اسلام میں خواتین کے حقوق پر ایک بڑی کانفرنس منعقد کی تھی۔ ہمیں کام کرنا ہوگا۔ 4 دہائیوں سے جنگ کا سامنا کرنے والے ملک کو بہت سے مسائل کا سامنا ہے۔ ہمارے پاس جادو کی چھڑی نہیں ہے کہ جس کے اشارے سے وہ ہماری سب باتیں مان لیں گے۔ ہمیں ان کے ساتھ کام کرنا ہوگا، انہیں بھی سیکھنا اور سمجھنا ہوگا کہ دنیا کیسے کام کرتی ہے اور اس کے ساتھ کیسے چلا جاتا ہے اور کیسے اس میں ضم ہونا ہے۔ اس کانفرنس میں شریک نوبل انعام یافتہ ملالہ یوسفزئی کے والد اور ایجوکیشن ایکٹیوسٹ ضیاء الدین یوسفزئی نے ہمارے نمائندے کو بتایا کہ اگرچہ مسلم دنیا میں لڑکیوں کی تعلیم کے حوالے سے یہ پہلی کانفرنس ہونے کے باعث انتہائی اہم تھی، ان کے لیے اس میں افغانستان پر بات کرنا سب سے زیادہ ضروری تھا۔ یہاں جو سب سے اہم موضوع تھا میرے لیے وہ افغانستان تھا، کیونکہ اگر آپ لڑکیوں کی تعلیم پہ بات کرتے ہو، کانفرنس کرتے ہو اور اس میں افغانستان کا ذکر نہ ہو، اس کا مطلب ہے کہ آپ جو ہے کھانے میں مین کورس ہی بھول گئے۔ تو یہاں پر جو باتیں ہو رہی تھی بہت کم لوگوں نے اس کے بارے میں بات کی، لیکن اہم بات یہ ہے کہ ایک ملک یعنی اس وقت ان دا ورلڈ اینڈ دیٹ از افغانستان کہ اور وہ بدقسمتی سے ایک اسلامی ملک ہے، ان مسلمانوں کا ملک ہے، وہاں پر لڑکیوں کو چھٹی جماعت سے اوپر ان کو لڑکیوں کو تعلیم کا حق نہیں ہے، خواتین کو کام کرنے کا حق نہیں ہے، خواتین کو گھر سے باہر جانے کا، محرم کے ساتھ بھی کبھی کبھی جانے کا حق نہیں ہے، ان کو پارک میں کسی پبلک پلیس میں جانے کا حق نہیں ہے۔ 205 احکامات انہوں نے جاری کیے ہیں قوانین، اس میں 121 جو ہے وہ خواتین کے بنیادی حقوق کے خلاف ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہم نہیں بلکہ افغان خواتین جو ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ ہے وہ یہ کہتے ہیں، اور جو لیگل ایکسپرٹس ہے گلوبل وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو نظام ہے طالبان کا یہ صنفی امتیاز پر مبنی ہے، یہ جنڈر اپارٹائڈ ہے، اس کو ریکگنائز کیا جائے کہ یہ جنڈر اپارٹائڈ ہے، اور جنڈر اپارٹائڈ کو یعنی انسانیت کے خلاف جرم کے طور پر مانا جائے۔ تو یہ ہمارا سب سے بڑا کیمپین ہے، اور یہاں پر ہم نے مسلمان ممالک سے ہم نے یہ مطالبہ کیا ہے کہ اس کیمپین کو سپورٹ کرنا چاہیے ان کو، کیونکہ ڈائمنڈ کٹس ڈائمنڈ، اگر مسلمان نہیں اٹھیں گے افغانستان کے مسلمان خواتین کے لیے، لڑکیوں کے لیے، تو اس کو مغرب پہ چھوڑنا جو ہے صرف یہ زیادتی ہوگی۔ افغان لڑکیوں کے تعلیمی معیار اور تعلیم تک رسائی کی بہتری کے لیے کام کرنے پر پشتانہ دورانی کو 2020 میں ملالہ فنڈ کی جانب سے ایجوکیشن چیمپئن کا خطاب دیا گیا تھا۔ جب افغان طالبان نے 2021 میں کابل میں اقتدار پر دوبارہ قبضہ کیا اور لڑکیوں کے لیے ان کے تعلیمی اداروں کو بند کر دیا گیا تو پشتانہ کو ملک چھوڑنے پر مجبور ہونا پڑا۔
اسلام آباد میں ہونے والی کانفرنس کے بارے میں پشتانہ سمجھتی ہیں کہ اس سے طالبان کو فوری طور پر جواب دہ نہیں ٹھہرایا جا سکے گا، لیکن ایسے انیشیٹو سے اس ایشو پر بات چیت کا سلسلہ ضرور آگے بڑھے گا۔ ان کے مطابق اس سے اشارہ ملتا ہے کہ پاکستان افغان طالبان کی جواب دہی کے لیے سنجیدہ ہے۔ 3 years ago, I was at the summit. 3 سال پہلے میں انڈونیشیا میں ایک سربراہی اجلاس میں تھی اور اس کا انعقاد انڈونیشیا کی وزارت خارجہ نے قطر کی وزارت خارجہ کے ساتھ مل کر کیا تھا۔ اس اجلاس کی قیادت کرنے والی انڈونیشیا اور قطر کی خاتون وزراء تھیں اور ان دونوں نے افغانستان اور موجودہ حکومت سے مطالبہ کیا کہ وہ اس بات کو یقینی بنائیں کہ وہاں احتساب ہو اور وہ سکولز کھول سکیں، اور اس بات کو یقینی بنانے کے لیے کہ افغان خواتین کا معاشرے میں ایک کردار ہو، ایک لاحہ عمل بنانا چاہیے۔ لیکن اس کے ساتھ ہی پاکستان سمیت زیادہ تر مسلمان ممالک جب بھی افغانستان کے بارے میں بات کرتے تو وہ طالبان کو بھائی کہتے، اور میں یہ سوچتی ہوں کہ اگر طالبان آپ کے بھائی ہیں تو شاید افغان خواتین آپ کی بہنیں نہیں ہیں۔ آپ ہمیں اپنی بہنوں کے طور پر نہیں دیکھتے، کیونکہ جن بھائیوں کو آپ اپنا بھائی کہہ رہے ہیں وہ اس بات کو یقینی بنا رہے ہیں کہ مسلمان خواتین عوامی مقامات سے اسلامی معاشرے سے مٹ جائیں، اور یہ کئی لحاظ سے اسلام مخالف ہے، کیونکہ وہ تو یہ بھی نہیں چاہتے کہ خواتین اپنے مذہبی حقوق بھی ادا کر سکیں۔ تو میں ایمانداری سے کہوں گی، مجھے یقین نہیں ہے کہ مسلمان ملک انہیں جواب دہ ٹھہرانے پر عمل کریں گے۔ میں یہ بھی سمجھتی ہوں کہ قطر اور انڈونیشیا جیسے دیگر ممالک کی طرف سے بھی اس طرح کی کانفرنسز ہوئی ہیں، اور ان میں سے بہت سی کانفرنسز میں ہمیشہ افغانستان کو بھی شامل کیا گیا۔ یہ بات کہ پاکستان بھی خود کو ان ملکوں میں شامل کر رہا ہے اور دیگر مسلمان ممالک بھی اس کے لیے پرعزم نظر آتے ہیں، اور پھر اس مسئلے کے بارے میں بات کرنے کے لیے ملالہ کو لانا، اس سے مزید بات چیت کا دروازہ کھل سکتا ہے۔ مجھے نہیں لگتا کہ فوری احتساب ہوگا، مجھے نہیں لگتا کہ وہ اس کانفرنس کا حصہ بنیں گے، لیکن یہ اس بارے میں زیادہ اور مسلسل بات چیت کا راستہ کھول سکتا ہے۔ This could lead to more frequent conversations, yeah. آپ نے افغانستان میں خواتین کی تعلیم پر بھی کام کیا ہے، اور ہم نے دیکھا ہے کہ جب خواتین کے حقوق یا لڑکیوں کی تعلیم کی بات آتی ہے تو مغرب سے طالبان پر دباؤ ڈالنے کی کوشش کرنے کو کہا جاتا ہے اور ان سے ایکسپیکٹیشن کی جاتی ہے، اور یہ کسی حد تک جائز بھی ہے کیونکہ دہشت گردی کی لڑائی کی سربراہی تو وہی کر رہے ہیں، لیکن مسلم ممالک اس سلسلے میں کیا اپنا کردار ادا کر رہے ہیں؟ When it comes to leading Muslim countries, جب قطر جیسے اہم مسلمان ممالک کی بات کی جاتی ہے جن کا سیاسی اثر و رسوخ اور طاقت زیادہ ہے، وہ ہمیشہ مردوں سے بات کرنا چاہتے ہیں، اور پھر جو کچھ بھی خواتین سے متعلق ہے اس میں انہیں زیادہ خطرہ محسوس ہوتا ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ اسلام سب سے زیادہ اعتدال پسند مذاہب میں سے ایک ہے۔ اسلام ان میں سے ایک مذہب ہے جو در حقیقت اسقاط حمل کے انتخاب کے بارے میں بات کرتا ہے، جو خواتین کی تعلیم اور کاروبار میں خواتین کے کردار کے بارے میں بات کرتا ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ اسلامی دنیا کے رہنما اس کردار کو نہیں دیکھتے، اور وہ مسلمان خواتین کو دوسرے درجے کے شہری کے طور پر دیکھتے ہیں، اور ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ مجھے نہیں لگتا کہ مجھے کسی مغربی ملک سے جا کر اپنے حقوق کے لیے مدد مانگنی چاہیے۔ مجھے اسلامی ممالک سے رجوع کرنا چاہیے، اور میں سمجھتی ہوں کہ مسلمان ممالک کو افغانستان کی مسلمان خواتین کے لیے اپنے دروازے کھولنے کی ضرورت ہے، کیونکہ افغانستان کی خواتین ہی ہیں جو اس وقت اسلام مخالف قوتوں کے خلاف افغان عورتوں پر اسلام کے نام پر زبردستی نافذ کیے جانے والے جھوٹے قوانین کے خلاف لڑائی میں پہلی ڈھال ہے۔ کوئی بھی مسلمان قوم جس کا ضمیر ہو وہ افغان خواتین کے لیے کھڑی ہوگی اور اسلامی حقوق کے لیے آواز بلند کرے گی۔ I think any Muslim nation that has a conscience will stand up for Afghan women and will stand up for their Islamic rights, yeah. ایک اندازے کے مطابق پاکستان میں 3 کروڑ بچے اسکولوں سے باہر ہیں، جن میں لڑکیوں کی تعداد زیادہ ہے۔ پاکستان میں اسلامی نظریاتی کونسل کے سربراہ علامہ راغب نعیمی نے وائس آف امریکہ کے نمائندے علی فرقان سے بات کرتے ہوئے کہا کہ اس کانفرنس کی میزبانی سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ حکومت لڑکیوں کی تعلیم کے فروغ میں سنجیدہ ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ کسی نہ کسی کو تو آگے آنا تھا، اور اگر پاکستان کو اس سمٹ میں میزبانی کا شرف حاصل ہو رہا ہے اور میزبانی کر رہا ہے، تو یہ پھر پوری دنیا میں پاکستان کے حوالے سے بھی ایک بڑا پازیٹیو میسیج آئے گا کہ وہ ملک جہاں پہ خود خواتین کے تعلیم حاصل کرنے کے حوالے سے دیگر نظریات بھی پائے جاتے ہیں، وہاں پر بھی حکومت سنجیدہ ہے ان معاملات کو ڈسکس کرنے کے لیے، تعلیم کے حوالے پر سے بات کرنے کے لیے، اور خاص طور پہ بچیوں کی تعلیم کے حوالے سے بات کرنے کے لیے۔ ہم تو اپنے معاشرے میں یہ دیکھتے ہیں کہ بچیاں اس وقت تعلیم میں آگے نکلی ہوئی ہیں۔
آپ یونیورسٹیز کا ڈیٹا اٹھا کے دیکھ لیجئے، آپ انرولمنٹ کو دیکھ لیجئے، ایون میں تو یہاں تک کہوں گا کہ جو دینی تعلیم دینے والے مدارس ہیں وہاں پر بھی بچیوں کی تعداد ہمیں بچوں سے زیادہ مل رہی ہے جو کہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں. تو میں تو اس فرق میں بھی نہیں پڑتا کہ یہ تعلیم دینی ہے یا یہ تعلیم عصری ہے. تعلیم تو تعلیم ہے اور ہر فرد کو اتنا حصہ اس تعلیم میں سے لازمی طور پہ آنا چاہیے جو اس کی دین کی ضروریات کو پورا کرے، اور اتنا حصہ لازمی اسے معلوم ہونا چاہیے جس کی وجہ سے وہ معاشرے میں کسی جگہ پہ سٹینڈ ہو سکے، اپنی روزی روٹی کا اہتمام کر سکے، اپنے مالی معاملات کو. تو مسلم معاشروں میں بچوں کی تعلیم کے حوالے سے ریزرویشنز ہوتی ہیں. ہم مختلف تھرڈ ورلڈ کنٹریز کے اندر بچیوں کی تعلیم پہ قدغنیں دیکھتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بڑا اہم ہے کہ مشترکہ طور پر امت مسلمہ کے جتنے بھی ممالک ہیں اکٹھے ہو کر ایک آواز بچیوں کی تعلیم کے حوالے سے منظر عام پر لے کر آئیں، اور معاشروں میں جو بچے اور بچی کا ایک دوہرا معیار پایا جاتا ہے ہم اس دوہرے معیار سے اپنے آپ کو نکال لینے میں کامیاب ہو جائیں. بچوں کی تعلیم کے اوپر زور دیا جاتا ہے، بچیوں کو بس اتنا پڑھایا جائے کہ جو ان کی زندگی کے معمولی معاملات کو ہی حل کر سکے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ من حیث المسلمان ہمیں اس رویے پر نظر ثانی کی ضرورت ہے. اس کانفرنس میں نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی سے منسلک پروفیسر عرشی سلیم بھی موجود تھیں جو کہ ماہر تعلیم ہیں. انہوں نے ہمارے نمائندے علی فرقان سے بات کی. انہوں نے کیا کہا آئیے آپ کو دکھاتے ہیں. دیکھیے مسائل جو ہیں وہ جس طریقے سے ڈیولپنگ کنٹریز کے اندر کسی بھی جینڈر کو ہو سکتے ہیں، تو یہ صرف خواتین کے حوالے سے ہم اگر دیکھیں گے تو وہ کچھ حد تک زیادہ ہیں یقیناً، لیکن کچھ مسائل ایسے ہیں جو کہ سہولیات کے نہ ہونے کی وجہ سے ایکسیس ٹو دا پلیسز اور انسٹیٹیوشنز جدھر سے وہ تعلیم حاصل کر سکیں. اب یہ کئی لیول پہ ہے. اگر ہم بات کر رہے ہیں پرائمری ایجوکیشن اور سیکنڈری ایجوکیشن کی، تو آپ نے جو صورتحال دیکھی ہے کہ ظاہر ہے کہ ہمارے پاس اس قسم کے وسائل موجود نہیں ہیں، اور کچھ عرصے سے جو ہم اپنے اکنامک ایشوز کی وجہ سے پریشان بھی رہے ہیں، تو وہ جو وسائل استعمال ہوتے تھے پرائمری ایجوکیشن کی طرف اور سیکنڈری ایجوکیشن کی طرف، وہ پہلی کیجویلٹی ہوتی ہے کہ جدھر سے فنڈنگ کم ہو جاتی ہیں. تو ایک سب سے بڑا مسئلہ جو ہوتا ہے کہ وہ پرائرٹائز جب آپ کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں کہاں پر موجود ہے تعلیم. ہمارا اس وقت جو ہم سارے ایجوکیشنسٹ جو موجود ہیں، ہمارے لیے یہ ایشو ہے. ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ پرائرٹائز کیا جائے ایجوکیشن کو. جب ہم حل کی بات کرتے ہیں، کوئی ہمیں یہ بات کہتا ہے کہ جی پاکستان کے اندر یا ہمارے جیسے ملکوں کے اندر، تو میرا خیال ہے کہ جب پالیسی میکنگ کے اندر پرائرٹائز ہو جاتی ہے وہ چیز، تو پھر وہ جو ریسورسز جن کی ضرورت ہوتی ہے وہ ان کو فراہم کیے جاتے ہیں. یہاں کنسسٹنٹ ریسورسز کی کمی کا شکار اس میں اس حد تک ہمیں مدد ضرور حاصل رہتی ہے کہ انٹرنیشنل این جی اوز یا وہ بین الاقوامی ادارے جیسے کہ یونیسیف کی بات ہے، یونیسکو کی بات ہے، یو این ڈی پی کی بات ہے، یو این وومن ہے، ان کے مختلف پروجیکٹس میں یہ ہیلپ کرتے رہتے ہیں. لیکن بہرحال ملک کو اپنے لوگوں کے لیے، اپنے خاص طور پہ خواتین کے حوالے سے ایک کنسسٹنٹ پالیسی کی ضرورت ہے جس میں زیرو ٹالرنس ہو کہ اگر تعلیم جو ہے اسے روکا گیا، چاہے وہ کسی کلچر کے نام پہ یا مذہب کے نام پہ، تو وہاں پہ اس کے بارے میں ٹالریٹ اس کو نہیں کیا جائے گا. جب قوموں کی ایسی مائنڈ سیٹ بن جاتے ہیں اور پالیسیز بن جاتی ہیں خاص طور پہ کہ جہاں زیرو ٹالرنس آ جائے اس قسم کی کسی بھی چیز میں، جہاں ان کو صرف اس لیے کہ وہ خواتین ہیں، لڑکیاں ہیں، بچیاں ہیں، ان کو تعلیم سے روکا جائے گا، تو جب وہ زیرو ٹالرنس کی وجہ سے ہی پھر ہمارا نیکسٹ اسٹیپ شروع ہو جاتا ہے جس میں ہم انویسٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں. جب ہم اس چیز پہ آ جائیں کہ یہ کلچرل ویلیوز یا یہ مذہبی ہماری جو ویلیوز ہیں، اگر اس میں کچھ علاقے یا کچھ حصے جو ہیں ملک کے ان میں اگر نہیں کیا جا رہا تو کوئی بات نہیں ہے، ہم بعد میں دیکھ لیں گے. یہ کرتے کرتے ڈیکیڈز گزر جاتے ہیں. تو اس لیے ہمیں اس وقت اس وقت یہ ایک ایجوکیشن ایمرجنسی کا قدم اٹھانے کی ضرورت ہے. اس وقت پاکستان میں اس میں ہمیں ڈکلیئر یہ کرنے کی ضرورت ہے کہ اس وقت جتنے بچے اسکول سے باہر ہیں اور جو پڑھ بھی رہے ہیں وہ صحیح سے اس وقت پورا مکمل نہیں کرتے، تو ایک تو اسکول سے باہر الگ ہیں، دوسرے جو ڈراپ آؤٹس ہیں
وہ الگ ہیں جنہوں نے اپنی ڈگریاں مکمل نہیں کی ہوتی ہیں۔ ہم آپ کے لیے سندھ کے علاقے تھرپارکر سے کچھ ایسی بچیوں کی کہانی لائے ہیں جن میں علم کی جستجو تو ہے لیکن اس کے حصول کے لیے ان کے لیے یہ آسان کام نہیں ہے۔ اسکول قریب نہ ہونے کی وجہ سے اکثر والدین بچوں کو اسکول نہیں بھیجتے۔ کچھ عرصہ پہلے ہم نے آپ کو سدرا ڈار کی ایک رپورٹ دکھائی تھی جس میں انہوں نے ہمیں ایک ایسی بچی سے ملوایا تھا جو گھر سے کئی کلومیٹر دور اسکول پہنچنے کی جستجو میں دوسری لڑکیوں کی مدد بھی کر رہی ہیں۔ آئیے یہ رپورٹ آپ کو دوبارہ دکھاتے ہیں۔ میرا نام کویتا ہے۔ مجھے یہ شوق تھا کہ دوسری لڑکیاں اسکول جا رہی اور میں بھی جاؤں۔ KG سے پڑھنا شروع کیا اور 5 تک آئی ہوں میں۔ ابو نے کہا آپ دور نہیں جاؤ، یہ 5ویں جماعت تک آپ پورا کر لو۔ وہ اسکول قریب نہیں ہے، دور ہے، وہ گاڑی بھی ہمارے گاؤں میں نہیں آتی ہے، میں پیدل جا رہی ہوں، وہ دور ہے اسکول، اس لیے میں نے ابو نے کہا 5ویں جماعت تک بس کرو۔ تھرپارکر میں آج بھی بہت سے والدین یہ سمجھتے ہیں کہ تعلیم پر بیٹیوں کا نہیں صرف بیٹوں کا حق ہے۔ اس سوچ اور فرسودہ روایات کے برخلاف اب بھی بہت سی لڑکیاں اپنے خاندان اور علاقے کی وہ پہلی لڑکیاں بنی جنہوں نے تعلیم کے لیے گھر سے باہر قدم رکھا۔ لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ سیکنڈری اسکول کا بہت دور ہونا یا سماجی دباؤ کے سبب بہت سی بچیاں پرائمری کے بعد اپنا تعلیمی سلسلہ منقطع کر دیتی ہیں۔ میں پیدل بھی جانے سے مجھے صحیح لگ رہا ہے، جو میں 6ٹھی جماعت تک اور 9 جماعت تک میں جاتی ہوں، پھر میرے جو گاؤں والی لڑکی ہیں وہ بھی جا رہی، پیدل جا رہی، اس کے ساتھ میں بھی جاؤں گی۔ کوئی تو لوگ دیکھتے رہتے ہیں کیوں یہ ایسی لڑکی چلا رہی ہے، اور کوئی تو ہمارے جو فادر پہ کہتے ہیں لڑکیوں کبھی لڑکیاں یہ رکشہ نہیں چلا سکتی لیکن آپ کی لڑکی کیوں چلا رہی ہے۔ تو میرے فادر نے کہا یہ میری لڑکی ہے، اس کی جو مرضی ہوگی وہی کرے گی۔ پہلے 6 میں پڑھتے تھے تب ہم پیدل آتے تھے، وہاں سے یہاں تک پیدل آتے تھے، کبھی آتے تھے کبھی نہیں آتے تھے، کبھی 8 بجے پہنچتے تھے، کبھی نہیں 10 ہو جاتا تھا، کبھی پہنچتے نہیں تھے۔ اس لیے ایک 7 میں ہم کو یہ بس دی اسکول کے لیے، اس کے بعد ہم بس میں آتے تھے، اس کے بعد ہم 8 میں یہ رکشہ ملا، اس کے بعد ہم اس رکشے میں آتے ہیں۔ پہلے تھے 19 تھے لیکن زیادہ تر لڑکیوں کو اس نے پیرنٹس کو چھوڑا دیا کیونکہ وہ کہہ رہی کہ ہمارے لڑکے بڑے ہوئے اس کے لیے نہیں پڑھ سکتے۔ ہم نے بہت کوشش کی لیکن وہ پڑھ رہی نہیں رہی، اس کے لیے ہم یہاں پہ آتے ہیں 10-12 آتے ہیں روز۔ بہنی جو بڑی ہے نا وہ گھر کا کام کر رہی ہے اور اس کو میرے ماں باپ نے چھوڑا نہیں، کیوں آپ مت جاؤ، یہ ایک لڑکی پڑھ رہی ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ لڑکیوں نہ پڑھے گی تو کیا ہوگا، وہ دوسروں کی بھلائی ہوگی، ہمارے تو نہیں ہوگی، لڑکوں کو پڑھاؤ جو ہماری بھلائی ہوگی۔ ایک لڑکی کے جو کسی کی شادی کر دیتے ہیں تو وہ دوسروں کو دیتے ہیں نا، تو وہ دوسروں کی بھلائی ہوگی۔ لڑکے کی شادی کرتے ہیں تو یہیں پہ رہتا ہے، اس کے یہیں پہ اس کا کاروبار یہیں پہ ہوگا۔ میرے گھر والوں کو بھی بتاتی ہوں، میں یہ آج پڑھا، یہ کل پڑھا۔ جو چھوٹی بہن ہے وہ بھی کہ میں اسکول جاؤں گی، پھر بڑی ہو کر جاؤں گی، ابھی چھوٹی ہوں، میں بڑی ہو کر جج بننا چاہتی ہوں۔ مجھے اسکول آنے سے کتابیں اچھے لگے، پڑھنے اچھے لگے، لکھنے اچھے لگے، کیونکہ میں بڑی ہو کر میں اپنا منزل حاصل کروں گی، اس لیے میں اسکول آ رہا تھا۔ اسی پر ختم کرتے ہیں آج کا View 360۔ اسٹے سیف، فائزہ بخاری کو اجازت دیجیے۔